اخنس ابن شریق منافقین کا سردار تھا ایک، اخنس ابن شریق۔ یہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، آپ کے لیے آپ کے خلاف اسکیمیں بنانا، جو مکے میں آوے ان کو روکنا، خبردار ان کی بات مت سننا، یہ لیکن حق جو ہے نا، حق الحق یعلو ولا یعلا، حق بلند ہی ہو کے رہتا ہے، تنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو دل کھینچتے تھے، تو یہ ابو جہل، ابو سفیان اور یہ سب چپکے سے اندھیرے میں جاتے اور کسی دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر رات بھر قرآن سن، جب اجالا ہو جاتا تو بھاگ آتے جلدی سے، کوئی دیکھ نہ لے۔ ایک دن راستے میں مل گیا اخنس ابن شریق کا، کہاں گئے تھے؟ نہیں، وہ آدمی کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو آیا کرتا ہے، یاد رکھنا۔ تو اخنس ابن شریق نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کہاں سے رہے ہو؟ نے کہا ابو جہل نے کہ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو دل کھینچتا ہے، تو میں قرآن سننے گیا تو اس نے یوں کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دن بھر تو تم ان کی مخالفت کرتے ہو، جو مکے میں کسی راستے سے آتا ہے اس کو بھی کہتے ہو خبردار اس کی بات مت سننا، اور رات کو اندھیرے میں تم یہ کرتے ہو، تو اگر تمہاری پبلک کو پتا چلے گا تو پبلک تمہارے پر تھوکے گی نہیں؟ ارے ہاں یار وہ کیا کریں، بس نہیں رہا گیا، اچھا آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بہت قسمیں کھائی، لیکن قرآن اپنے میں کشش رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے مناسبت نصیب۔ دوسرے دن پھر یہ واقعہ پیش آیا، پھر اس نے کہا کہ تم نے کل تو منع کیا تھا کہ اب نہیں جاؤں گا۔ ارے بھائی کیا کریں، 3 مرتبہ اس نے ان کو پکڑا، اس نے کہا کہ بات اندر کی کیا ہے وہ ذرا معلوم کرنی چاہیے۔ یوں راستے میں تو یہ بتائیں گے نہیں، ذرا گھر جا کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے جب بات کرتے ہیں نا تو اچھی بات ہو۔ تو گھر گیا، سچ بتا دو تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں جیسا وہ کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ وہ پڑھ کر سناتے ہیں وہ اللہ ہی کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا نہ کسی شاعر۔ پکی بات۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ ان کو رسول مان لو، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لو۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اور ان کے خاندان کا مقابلہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہم بڑے باپ کے، ہم کہتے ہم بڑے باپ کے، دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے، اور ابھی تک مقابلے میں دونوں بالکل برابر ہے۔ اگر حاجیوں کو پانی پلانا، حرم کی خدمت کرنا، اس کے لیے انہوں نے اپنے جوان دیے تو ہم نے بھی اپنے جوان پیش کیے، تمہارے پاس ہے تو ہمارے بھی لے لو۔ کسی جنگ کے موقع پر اگر انہوں نے اپنے بہادروں کو پیش کیا تو ہم نے کہا کہ ہم بھی کوئی مرائے نہیں ہے، ہمارے پاس بھی۔ تو ابھی تک جو مقابلہ چل رہا ہے وہ بالکل برابر کا چل رہا ہے۔ اب اگر ہم ان کو نبی مان لیں تو ہم نبی کہاں سے لائیں گے؟